جیسا کہ پوائنٹ نمبر 1 میں بتایا کہ غریب اور متوسط لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ پیسے کو اپنے لیے کام کرواتے ہیں۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو بچپن میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھی نوکری حاصل کریں اور پھر زندگی بھر کام کرتے رہیں، اور یہ ایک ایسا لائف سائیکل ہے جس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سوچ کی وجہ سے لوگ ہمیشہ تنخواہ پہ انحصار کرتے ہیں، جبکہ امیر لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں یا ایسی چیزیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں مسلسل آمدنی دیں، مثلاً کاروبار، سرمایہ کاری یا ایسی چیزیں جو بغیر مسلسل محنت کے بھی پیسے پیدا کریں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ امیر بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے انہیں غریب بناتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایسٹس اور لائبلٹیز کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کو پیسہ کما کر دے، اور لائبلٹی وہ چیز ہے جو ہمیشہ آپ سے پیسہ خرچ کروائے۔ مثلاً کرائے پر دیا ہوا ایک گھر ایسٹ ہو سکتا ہے، جبکہ مہنگا لائف سٹائل جو صرف خرچہ بڑھائے لائبلٹی ہو سکتی ہے۔ امیر لوگ ہمیشہ ایسٹس بناتے ہیں اور خریدتے ہیں، جبکہ غریب لوگ ہمیشہ لائبلٹیز خریدتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 بتاتا ہے کہ اگر آپ صرف نوکری پر انحصار کرتے ہیں تو آپ کی مالی آزادی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کا ایک اہم اصول ہے مائنڈ یور اون بزنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ ایسی چیزوں میں لگائیں جو مستقبل میں آپ کا ایسٹ بن سکیں۔ بہت سے لوگ نوکریوں کے ساتھ ساتھ سائیڈ بزنسز شروع کر دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ وہی کاروبار ان کا اصل آمدنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 بتاتا ہے کہ امیر لوگ مواقع دیکھتے ہیں، جبکہ زیادہ تر لوگ صرف خطرات دیکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ مالی تعلیم کی کمی ہوتی ہے۔ جب آپ مالی معاملات کو سمجھتے ہیں تو آپ کو مواقع زیادہ واضح نظر آتے ہیں، سرمایہ کاری کے مواقع، کاروباری آئیڈیاز یا نئی مارکیٹس۔ پوائنٹ نمبر 5 بتاتا ہے کہ ناکامی کا خوف بہت سے لوگوں کو کامیابی سے دور رکھتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ صرف اس لیے نئے مواقع نہیں آزماتے کیونکہ انہیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے، لیکن کامیاب لوگ ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں اور ہمیشہ دلیری کے ساتھ نئے سے نئے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 اس بات پہ زور دیتا ہے کہ امیر لوگ صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ رابرٹ کیوساکی کے مطابق نوجوانوں کو ایسی جگہ کام کرنا چاہیے جہاں وہ نئی سکلز سیکھیں، مثلاً کمیونیکیشن، سیلز، لیڈرشپ یا بزنس سکلز۔ پوائنٹ نمبر 7 بتاتا ہے کہ آپ کی ذہنیت آپ کی مالی حالت کو بہت متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ کمانا مشکل ہے تو آپ کبھی بھی نئے مواقع تلاش نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ سیکھنے اور مواقع ڈھونڈنے کی ذہنیت رکھیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 8 بتاتا ہے کہ مالی آزادی ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی، یہ مسلسل سیکھنے اور بہتر فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ امیر لوگ ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے